آج پاکستان کے اداروں نے پاکستان کی ایک اور بڑی این جی او پر چھاپا مار کے اس کے چیئرپرسن کو گرفتار کر لیا. بتایا جا رہا ہے کہ اس این جی او کے جتنی بھی دفاتر دنیا بھر میں مختلف ممالک میں تھے, بھارت میں تھے, کہیں اور تھے, وہاں پر بھی ان کے سربراہان کو گرفتار کیا گیا. الزام ان پہ لگایا گیا, امریکی حکام کی جانب سے ثبوت دیے گئے ہیں. بتایا گیا کہ بچوں کی اسمگلنگ میں ملوث ہے, بچے بیچتے ہیں, اور یقیناً انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. یہ بہت بڑی بڑی این جی اوز ہیں. سارم برنی کا کیس تھوڑا وقت پہلے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے, وہ بھی اس وقت لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں. کیونکہ میرے ساتھ پینل میں کچھ وکیل بھی موجود ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان سے لیگل رائے بھی جانی جائے. لیکن میں گفتگو کا آغاز رولنگ پارٹی پی ایم ایل این سے کرنا چاہتا ہوں. انجینئر راجہ قمرول اسلام صاحب, سر پاکستان کے بچے اتنے غیر محفوظ کیوں؟ اسکول سے باہر 3 کروڑ کے قریب بچے, ہماری سڑکوں پہ بچے بھیک مانگ رہے ہوں گے. لیبر لاز, چائلڈ لیبر کے خلاف کتنے قوانین ہیں, ہر دکان میں بچے کام کر رہے ہوں گے, ہر گھر میں بچے کام کر رہے ہوں گے. بچوں کے ساتھ ہم اتنا ظلم کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ ہر سال 5, 6, 10 ہزار بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. حقیقتاً میں کہتا ہوں لاکھوں بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں, رپورٹ نہیں کیا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ بنائیں؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ این جی اوز بڑے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ بڑے بڑے وکیلوں کو ہائر کر کے عدالتوں سے آرڈر نکلوا کے بچوں کو باہر سمگل کر دیتے ہیں. پھر ان بچوں کے اعضاء بیچے جائیں, ان کو محنت مشقت میں ڈالا جائے, ان کو پیڈوفائل گندی فلموں میں ڈالا جائے. ہمارے بچے اتنے غیر محفوظ کیوں انجینئر صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیں طلعت صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کر دوں کہ آپ نے اس گرما گرمی میں جب فلاں نے یہ کہا, فلاں نے احتجاج کیا, فلاں کی سزا اتنے دن کم ہوئی یا زیادہ ہوئی, اس ماحول میں آپ نے ایک سماجی اور بہت ایک اہم ترین مسئلے کو اٹھایا. ہوتا اصل میں یہ ہے, اور اس کی بنیاد بھی یہیں پہ ہے, یہ جو میں نے ابھی نشاندہی کی, کہ ہمارے ملک میں سماجی معاملات پہ اور بالخصوص ان معاملات پہ جن کا تعلق اس نہ صرف سماج کی بلکہ معیشت کی ترقی سے بھی ہے, ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. یعنی اوور پولیٹیسائز سوسائٹی, جس میں صرف کسی کے ایک بیان سے اس اگلے ایک ہفتے کا ٹاپک جو ہے وہ بن جاتا ہے, جو جبکہ حالات, یعنی ہمارا سماج اور ہمارا میڈیا اس قدر بانج ہو گیا ہے کہ وہ ایک کسی سیاستدان کے کسی ایک بیان کا محتاج ہے. کہ کسی نے کہا جی وہ فلاں بچے لندن سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اور اس پہ جو ہے وہ کئی ہفتوں سے ایک بحث جاری ہے, بھئی وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, تو آئیں گے تو کیا ہوگا. کسی سیاستدان نے بیوروکریسی کے متعلق ایک ٹویٹ کر دی, تو اس کے بعد پورا ملک کے میڈیا کا موضوع تبدیل ہو گیا. اور اس میں یہ چیزیں دب جاتی ہے, بہت بدقسمتی ہے. لیکن جب تک اویئرنس نہیں ہوگی, اور اویئرنس کا ایک جو سب سے بڑا موڈیول ہے وہ ایجوکیشن ہے, وہ آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے. تو مجھے دیانتداری سے آپ بتائیں, اور آپ نے تو آج, اور آپ اکثر آپ کے میں موضوعات دیکھتا بھی ہوں, آپ اس قسم کا موضوع لازمی لیتے ہیں. بنیادی چیز یہی ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ہم کتنے پروگرامز کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو اس معاملے میں اویئر کراتے ہیں, اور اس قسم کے سماجی معاملات پہ. تو یہ غیر محفوظ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ معلومات, وہ چیزیں والدین تک نہیں پہنچ پاتی. پیک ٹائم ہمارا جو ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں. تو اس میں قوانین کے حوالے سے جہاں تک بات ہے, ہماری جو حکومت ہے, ظاہر ہے میں اسی کی بات کروں گا, ہم نے پنجاب میں بھی سب سے پہلے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنایا, جس کی ہر جگہ پہ موجود ہے, اور وہ پھر اگلی حکومت میں بھی چلتا رہا. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ماضی میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا, وہ بھی اسی طرح چلتے رہے. اسی طرح مرکزی حکومت کے بھی بہت سے انیشیٹوز ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. لیگل بیٹلز کی حوالے سے بھی یہ اس قدر گمبھیر صورتحال جب پیدا ہو جائے کہ جو این جی اوز, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز who are supposed to protect children, اور وہ فنڈنگ بھی جہاں سے جس سورس سے بھی لیتی ہیں, چاہے اندرون ملک سے چاہے بیرون ملک سے, لیکن وہ سورسز جو ہیں وہاں پر تو وہ چلڈرن کے رائٹس کی بات کرتی ہیں. لیکن وہی ہم نے ماضی میں سنا کہ جی اونٹ کی دوڑوں کے لیے بچوں کو سمگل کیا جاتا ہے. یہاں پہ چونکہ ایک بڑا جو ہے اس میں معاشی صورتحال کا بھی دخل ہے, ایک بڑا کمپوننٹ ہماری سوسائٹی کا, چونکہ وہ بہت زیادہ نہ صرف اِل اویئر ہیں بلکہ وہ ساتھ جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی بہت کمزور ہیں. تو وہ بچوں کی بہت سے ایسے فروخت کے عوامل بھی موجود ہیں, چاہے وہ فروخت ان معنوں میں نہ بھی ہو, لیکن اسے کہا جائے کہ یہ بچے کے عوض آپ کو یہ پیسے ملیں گے. یہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہے گھروں میں, یہ اس کی بنیاد بھی وہی ہے. تو یہ ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, جس میں کہ بنیادی اور کلیدی کردار میڈیا نے بہرحال ادا کرنا ہے.
اور حکومتوں کو بھی زیادہ سینسٹائز ہو کے رائٹ اس پہ سر. کام کرنے کے لیے. نعیم حیدر پنچھوتا صاحب، سر آپ ماشاءاللہ ماہر قانون ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک وکیل صاحب کو دیکھا ہے سر، وہ پہلے غریب بچے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کو خریدنے کے لیے قیمت لگاتے ہیں غریب ماں باپ کو، اور پھر وہ خرید لیتے ہیں بچہ ان سے. پھر اس بچے کے الگ سے ماں باپ کریٹ کیے جاتے ہیں، جھوٹے ڈاکیومنٹس فارج کیے جاتے ہیں، عدالت میں ان جھوٹے ماں باپوں کو پیش کیا جاتا ہے، وہ عدالت میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنا بچہ دینے چاہتے ہیں، اور پھر ایک باہر سے جوڑا آتا ہے وہ بچے کو لے جاتا ہے. نعیم صاحب، ہمارے ہاں وکیل حضرات کمانے کے لیے ظاہری بات ہے 2-4 لاکھ روپے لگاتے ہیں، 50 لاکھ 1 کروڑ روپے انگریز جوڑا بھی دے جاتا ہے بچے کا. آپ کی نظر میں یہ کتنی بڑی کرپشن ہے سر، اور ہمارے ملک میں بچے غیر محفوظ کیوں، اس کا بھی جواب دیجیے گا نعیم حیدر پنچھوتا صاحب. طلحہ بھائی، بڑا اچھا آپ نے یہ ایک ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا، بڑا ضروری Thank تھا. you, sir. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی وکیل 1 ہے 2 ہے 4 ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وکلاء کمیونٹی جو ہے اس کے اندر انوالو ہے. جس Agreed. نے یہ کام کیا ہے وہ اس کو آپ وکیل نہیں کہہ سکتے، ایک جلاد کہہ سکتے ہیں، ملک دشمن کہہ سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ ظالم کہہ سکتے ہیں، یا جی کچھ ہاں. بھی اس کا نام دے سکتے ہیں. جس نے یہ کام کیا اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، بالکل کارروائی کرنی چاہیے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ روکنے کے لیے صرف اور صرف یہاں منتقلی والا معاملہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جو آج بچے ہمارے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں وہ ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. اور جو کہ بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے. پھر اگر بچے جو ہمارے پڑھ جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی اور کسی کے پاس ہنر ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ یہاں روزگار کی تلاش کے اندر پھرتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کس طرف جاؤں. میرے سامنے ہم خود جب میں نے اسٹڈی کی مکمل، اور میں نے BA کیا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اب کیا کروں، کس فیلڈ کے اندر جاؤں. تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، یا تو آپ نے CSS کا امتحان پاس کرنا ہے، آپ نے اس کمپٹیشن کے اندر آنا ہے، آپ کا پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ مواقع جو ہے بڑے کم ہوتے ہیں. پھر لاء کی طرف میں بڑھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تمام لوگوں کو تو وہ یہی ہوتا ہے، روزگار نہیں ملتا، آگے ہنر ان کا جو ہوتا ہے، اس کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو موقع نہیں ملتا، تو پھر وہ مجبوراً جو ہے وہ ملک سے باہر ان کو جانا پڑتا ہے. یا یہاں آ کر پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ 14 16 پڑھ کے LLB کر کے اور مختلف اور ڈگریاں لے کر تو چھوٹی چھوٹی کلرکس کی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی دیہڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں. بالکل جو ایک میٹرک پاس یا 8 بندہ پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ نوکری اس کی ہوتی ہے، اس کیلیبر کی نوکریاں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ ہمارے فیوچر جو ہیں، بچے جو مستقبل ہے ہمارا، ان کے لیے معاملات ہیں، اور فیوچر سکڑتا جا رہا ہے. اور یہی صورتحال اوور آل ہے. تو جب تک آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، جب آپ کی حکومت اس طرف مائل نہیں ہوگی. اب موجودہ حکومت کا حساب لگا لیں کہ انہوں نے تمام ادارے جو ہیں وہ جو بچوں کے اسکولز ہیں وہ پرائیویٹائز کر دی ہیں. اب پرائیویٹائز سے کیا ہوگا کہ وہ ایک ٹائم کے لیے تو ٹھیکیدار کو ایک ٹھیکہ ملتا رہے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیکہ بند ہوگا، وہ اسکول بھی بند ہو جائے گا، اور بچے جو مفت تعلیم حاصل کرتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر دیکھیں تو اس کے اندر اگر آگے آپ بڑھیں تو باقی جو حکومت ہے اس کا فوکس اگر صرف اس چیز کے اوپر ہوگا کہ آپ نے صرف اور صرف 9 مئی کرتے رہنا ہے، یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا ہے، چار دیواری کا تقدس، لوگوں کو سزائیں دینی ہے، اکانومی پہ اس کی توجہ نہیں ہوگی، ایجوکیشن پہ نہیں ہوگی. اگر آپ اسی طرح سے لے کر آپ چلیں گے تو مزید صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. جہاں انڈیا کی بات ہوئی، میرے ایک دوست کولیگ نے یہاں بات کی، انہوں نے کہا جی کہ انڈیا کے اوپر انہوں نے ٹیرف لگایا. دیکھیں، انڈیا کے اوپر وہ آپ سے 1000 گنا زیادہ ٹیرف لگا دیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے رول کیا، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کسان آج آپ کا رول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری 1900 کی بھی گندم لے لو. آپ کے سامنے یہ ہے کہ جس طرح چینی کا سکینڈل آیا، حکومتی وہ تمام لوگ جن کی اپنی ملیں ہیں وہ خود ہی شارٹ فال کرتے ہیں، خود ہی چینی باہر بھجواتے ہیں، خود ہی جب شارٹ فال کرتے ہیں پھر مہنگائی کر کے پھر چینی واپس منگاتے ہیں. دونوں صورتوں کے اندر پیسہ خود بناتے ہیں. گندم کے اندر 200-300 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا، کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی. دبئی لیز کے اندر نام آیا، تمام لوگوں کا کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ لوگ قانون سے خود اوپر ہیں. اور جب آپ اس طرح کے حکمران بٹھائیں گے، جس طرح کے لوگ بٹھائیں گے، تو وہ صرف اپنی جائیدادیں بنائیں گے. میں نے پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا. تب تک آپ کے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے جب آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، جب آپ کے ملک کے اندر جمہوریت حقیقی معنوں میں نہیں ہوگی، جب آپ کے ادارے تمام اپنی اپنی حدود کے اندر کام نہیں کریں گے.